بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ چنانچہ اللہ کا حکم سنتے ہی تمام کے تمام فرشتے ایک ساتھ سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو ایک لمبی مدت سے اللہ کی عبادتیں کر رہا تھا، اور وہ عبادت محض عبادت نہیں بلکہ اس نے بڑے مجاہدے، بڑی محنت اور مشقت اللہ کی عبادت کے لیے کی تھی۔ ان ساری عبادتوں کے اندر اس کا تکبر اور اقتدار کی ہوس شامل ہو گئی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے آگ کی فضیلت مٹی کے اوپر ہے، کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، تو اس لیے میں افضل ہوں۔ آدم کو چاہیے کہ میرا سجدہ کریں، آدم کو چاہیے کہ میرے سامنے میری اطاعت کریں، اور میں تمام روئے زمین پر حکومت کروں۔ تو اپنے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، اور اسی وقت سے آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اور آدم علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک بڑھا کہ ان کو جنت سے نکالے جانے تک وہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے وقت دے دیجئے، یعنی مجھے ابھی موت نہ آئے، اس کا آپ اعلان فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کی اور اسے کہہ دیا کہ قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تمام کائنات ختم ہوگی، فنا ہوگی، تجھے بھی موت آنی ہے۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ سنتے ہی ابلیس نے اعلان کر دیا کہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، ان کو گناہوں کے راستے پر لاؤں گا۔ اللہ نے بھی وعدہ فرمایا کہ میرے وہ بندے جو میرے احکام پر چلیں گے، اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیں گے، ان کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا، اور جو تیرے راستے پر چلیں گے ان سب کو تجھ سمیت میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی پہلی کامیابی وہ تھی جب اس نے آدم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں جو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو اس جھانسے میں پھنسایا کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ اللہ کے قریب رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہنے کا اور اللہ کے قرب میں رہنے کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام جو کسی مادی منفعت، اپنے ذاتی فائدوں اور کسی لالچ میں پڑنے والے نہیں تھے، صرف ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، شیطان کے اس جھانسے میں پھنس گئے اور اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت حکم ہوا کہ آپ اپنے گھرانے کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں، اور میرا جو قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، اب اس کے اہل بن کر کے لوٹیں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں۔ میں یہ آزمائش، یہ امتحان کا موقع آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو لائق بنائیں، واپس آئیں، میرے احکام پر عمل کر کے آئیں، جو ہدایتیں میری طرف سے ملیں گی ان ہدایتوں کو جیسے کہا جائے ویسے ان پر عمل کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو واپس یہ جنت آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ یا آپ کی اولاد میرے احکام پر عمل کرنے میں ناکام ہو گئی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میرے یہاں آپ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے احکام سکھائے۔ الغرض آدم علیہ السلام
اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کی جماعت کا ایک سلسلہ رہا، یکے بعد دیگرے بے شمار انبیاء اس روئے زمین پر آئے جو تمام کے تمام اللہ کے اس حکم کو دنیا میں پہنچانے والے تھے۔ آخر میں حضرت نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے صحابہ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، بہت سی پریشانیاں، بے جا الجھنیں، بے جا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد دین کو اس سربلندی پر پہنچانے میں اپنا کردار نبھایا جو دیگر انبیاء یا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنا انعام، اپنا احسان تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے، اور مجھے یہ بات پسند آ گئی ہے کہ تمہارا دین دین اسلام ہو۔ حضرات گرامی، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت اپنے نبی کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ دین مکمل ہے۔ مکمل دین کا مطلب تمہاری زندگی گزارنے کا ہر پہلو اس کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کے کس موڑ پر، تمہیں سیاست کے میدان میں، تمہیں قیادت کے میدان میں، تمہیں تجارت کے میدان میں، تمہیں کاشتکاری اور زراعت کے میدان میں، تمہیں اپنی معیشت کے تعلق سے، تمہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے، تمہیں اپنے ذہنی اصلاح کے تعلق سے، اپنے دل و دماغ کے سنوارنے کے تعلق سے، تمہیں دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنے کے تعلق سے، ہر پہلو سے اس دین کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم کیا واقعتاً اپنے دین پر مکمل طریقے سے ان تمام پہلوؤں کے اندر رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ کیا ان تمام احکام کے اندر ہم اپنی شریعت کو فالو کرتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کا مسلمان اپنے افعال کے اندر، اپنے کام کاج کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے لین دین کے اندر مغرب کا کلچر فالو کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ انگریزی قیادت کس طریقے سے کام کرتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ معیشت کو بڑھانے کے لیے سودی نظام کس طریقے سے آگے آتا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے، اپنے پاس اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے میں کس طرح کا فیشن اپناؤں، میں کس طرح کی ماڈرنٹی کو حاصل کروں، میں کس طرح لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کروں، چاہے اللہ کے رسول کی سنتیں تار تار ہو جائیں، چاہے لوگوں کو اچھا لگنے کے چکر میں خدا ناراض ہو جائے، تو غرض یہ کہ وہ فیشن کے پیچھے چلتا ہے، وہ مغرب کے پیچھے چلتا ہے، وہ سودی نظام کو اپناتا ہے، وہ طرح طرح کے جوئے اور قمار کے اندر مشغول ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہمیں شریعت کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین ہمارے پاس نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ لے کر کے آیا ہے، دوسرے معاملات کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوچ یا تو عملی طور پر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اور بسا اوقات ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات اس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے سامنا کرایا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا ان چیزوں کی حقیقت، ان چیزوں کے نفع نقصان آپ ہمیں سمجھائیں۔ فرشتے بے بس نظر آئے اور انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ جس چیز کو تو نے ہمیں سکھایا ہم صرف وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کی طرف اپنے خطاب کا رخ کیا اور یہ فرمایا کہ آپ بتائیں۔ آدم علیہ السلام نے فوراً شروع کر دیا کہ ان چیز کا یہ نفع ہے، یہ چیز اس کام میں آتی ہے، اس چیز کا انسان سے یہ تعلق ہے، عملی زندگی کے اندر یہ فلاں چیز یہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے واضح کیا، اور یہ فرشتوں پر ثابت کر دیا کہ چیزوں کے اندر امتیاز کی صلاحیت، چیزوں کو سمجھنے، پرکھنے، ان کو استعمال کرنے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتوں کو
کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کہ وہ آدم کی سربراہی قبول کریں، آدم کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں، اس بنیاد پر کہ وہ علم جو فرشتوں کے پاس میں نہیں ہے وہ اللہ نے آدم کو دیا ہے۔ جب یہ امتیازی صلاحیت، جب یہ انتخاب کا ملکہ، جب یہ چیزوں کے اندر چوزنگ ایبیلٹی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی، اور دینے کے بعد اب ان کے سامنے دو راستے رکھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت، اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ، اللہ کے حکم پر اپنی عبادتوں کے تعلق سے چلتے رہتے، اللہ کو خوش کرتے۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ عبادت سے ہٹ کر کے بھی سوچتے کہ اللہ نے جب فرشتے پیدا کیے تھے جو اللہ کی عبادت میں ہم سے زیادہ لگے ہوئے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ صرف عبادت نماز کی شکل میں چاہتا، اگر اللہ عبادت صرف روزے کی شکل میں چاہتا، اگر اللہ عبادت اپنے حج اور اپنے سامنے سجدہ ریزی کی شکل میں چاہتا، تو پھر نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بھی فنکار، کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی مصور جب نیا شاہکار بناتا ہے، جب کوئی نیا کریشن کرتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے آرٹ اور پہلے شاہکار کے علاوہ اس میں کچھ نئے کلر ایڈ کیے جائیں، کچھ نئی چیز اس کے اندر شامل کی جائے تاکہ یہ پہلے سے مختلف ہو۔ تو اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو یقیناً ہماری پیدائش کا مقصد فرشتوں کی پیدائش سے مختلف ہونا چاہیے، اور اللہ نے وہ مقصد ہمیں دیا ہے اس شکل میں کہ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ حکم دیا کہ میرے احکام دنیا کے اندر نافذ کرو، دنیا کے اندر امن، انصاف اور عدل قائم کرو، دنیا کے نظام کو بہتر کرو، دنیا کے اندر بد نظمی ہو تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ آدم علیہ السلام نے اس چیز کو قبول کیا اور اللہ کے احکام پر چل پڑے۔ آج کا مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ دین ہماری رہنمائی عبادت کے علاوہ چیزوں میں نہیں کرتا ہے، قرآن کے اندر رہنمائی نہیں ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے وقت کے صرف بادشاہ نہیں بلکہ وہ شخص جو حکومت کے علاوہ لوگوں کو اپنے سجدے پر مجبور کرتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کراتا تھا، اس فرعون کی حکومت کو، اس کی سیاست کو چیلنج کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سربلندی عطا فرمائی فرعون جیسے متکبر بادشاہ کے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے اندر جب گئے ہیں، قحط سالی کا ملک شکار ہے، اس ملک کے اندر لوگوں کو کھانے کا انتظام مشکل ہونے والا ہے، لیکن اس وقت اپنی معیشت کے اندر جو مہارت اللہ نے انہیں دی تھی اس کا استعمال کیا، اور پورے 14 سال تک جو قحط سالی اور مال کی فراوانی دونوں کا زمانہ گزرا، اپنی معاشی بصیرت کو یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا۔ قرآن ہماری رہنمائی اس کے بارے میں کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حالات، جنہوں نے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور اللہ کے ساتھ وہ دوستی قائم کی ہے جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو برتر جتانے کی، اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ ثابت کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہو، دوڑ لگی ہوئی ہو، اس زمانے میں اللہ کے رسول نے مساوات قائم کی، لوگوں کے اندر ایک بنیاد پر، ایک ایمان کی بنیاد پر یکساں روی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ، جس کے پاس ایمان ہے وہ ایک دوسرے کے لیول کا انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں جب عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا وہ نظام قائم فرمایا اس قوم کے اندر جس میں تعلیم نہیں ہے، اس قوم کے اندر جہاں ہر شخص اپنے آپ کو اپنے قبیلے کا اکیلا سردار مانتا ہے جو دوسرے سے بڑا ہوا ہے، اس قوم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں عدل و انصاف اور مساوات قائم فرمائی۔ یہ تمام احکام اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، یہ تمام احکام ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں۔ قرآن میں اللہ نے دین کے تمام شعبے اور دین کے تمام احکام جو ہمیں بتائے ہیں ان کو سمجھے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یقیناً پورا دین حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور اللہ نے ہر ایک پر فرض بھی نہیں کیا ہے، لیکن اتنا دین جس کی بنیاد پر وہ اپنی عملی زندگی بہتر بنا سکے اللہ نے ہر شخص کے ذمے لگایا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی ان آنے والے سیشنز کے اندر ہم دین کے شعبوں کو سمجھیں۔ علماء کرام نے عوام کی سہولت کی خاطر دین کے کل 5 شعبے بیان کیے ہیں، یعنی دین کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عقائد، یعنی اللہ سے ہمارا کیا عقیدہ ہو، اللہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو، اللہ کے رسول کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو، آخرت کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو، میدان حشر قائم ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوگے، اس کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے بارے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ جس طرح ہمیں معلوم ہے ہم اس پر ویسے ہی یقین کریں، ہم اس پر ویسے ہی ایمان لائیں۔ دوسری چیز عبادتیں ہیں کہ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج اور زکوٰۃ اور ہماری دوسری عبادتیں چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ عبادتیں ہو، وہ ہم سے کیا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہو۔ تیسری چیز ہمارے معاملات ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین، خریدنے بیچنے، لوگوں کے ساتھ ادھار کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ اجارہ داری کا معاملہ، کرائے پر دینے اور لینے کا معاملہ، مزدوری اور محنت کرنے کا معاملہ، یہ تمام چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرت، لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی کیسی ہو، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہو، والدین کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، بیوی اور اولاد کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہو۔ غرض یہ جو شخص ہماری زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، ان کے ساتھ اچھائی کے تعلق سے ہم اپنا کیا کردار نبھا سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں معاشرت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا ذہن کیسا ہو، ہمارا لوگوں کے بارے میں ملنے کے وقت کیا خیال ہو، ہمارے اندر تواضع ہونی چاہیے، ہمارے اندر تکبر نہ ہو، ہمارے اندر حسد، کینہ، بغض و عداوت، اس طرح کی تمام بری عادتیں نکل جائیں اور اچھے اخلاق، اچھی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ یہ کل 5 شعبے، ایک عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت اور 5ویں اخلاق، یہ کل 5 شعبے دین کے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ان تمام شعبوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ہر شخص کے لیے جاننا سمجھنا آسان ہو اور جاننا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کے ان تمام پہلوؤں کو ہم انشاءاللہ سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سبھی حضرات آنے والے سیشنز کے اندر شرکت کریں، آپ سبھی حضرات کوشش کریں کہ ہر اس موقع پر جب کوئی دین کی بات ہمارے سامنے آئے، صحیح ڈھنگ سے صحیح سورس کے ساتھ آئے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں اور ہم اپنی عملی زندگی کو شریعت کے دائرے میں مکمل ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ جو کہتا ہے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، تو پورا دین کیا ہے، ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔